السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ایک ایسا مسئلہ لے کے آیا ہوں جسے سننے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ یہ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں جس واقعے کی وجہ سے، جس بات کی وجہ سے گھر میں طلاق ہو جاتی ہے اور میاں بیوی ایک ہونے سے پہلے ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں میرے عزیزوں، بات کریں گے کہ اگر شادی کے بعد سہاگ رات میں عورت کے شرمگاہ سے خون کے قطرے نہ نکلے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا مرد کو عورت کو طلاق دے دینا چاہیے یا پھر اس کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیز دوستو، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ لڑکیاں بھی دل کھول کر اپنے اپنے فونز میں سوشل میڈیا وغیرہ استعمال کرتی ہیں اور کالجز کو اٹینڈ کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بوائے فرینڈ کو بھی اپنی زندگی میں شامل رکھتی ہے، اور کچھ لڑکے اپنی زندگی میں گرل فرینڈز کو شامل رکھتے ہیں۔ تو یہیں پر یہ بات آ کر رک جاتی ہے کہ اگر شادی کی پہلی رات جب شوہر بیوی کے پاس گیا اور اس کے ساتھ مباشرت کی یعنی ہم بستری کی تو ایسی کیفیت میں خون نکلا ہی نہیں، تو اس حال میں وہ شوہر سوچنے لگا کہ یہ عورت پاک نہیں ہے، یہ عورت ناپاک ہے، یہ عورت کسی غیر مرد کے ساتھ اس سے پہلے غلط تعلق کو انجام دے چکی ہے۔ ایسے سوالات ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں آتے ہیں جو کہ فرسٹ نائٹ میں ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ عورت غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے دوست ہی ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بتائیے آج جو آپ نے ہم بستری کی تو کیا خون نکلا تھا؟ اگر نہیں نکلا تھا تو عورت صحیح نہیں ہے، بد چلنی ہے اور گھنونا حرکت دوسروں کے ساتھ کر لی ہے، اسی وجہ سے آج آپ کو خون دیکھنے کے لیے نہیں ملا۔ تو اس کیفیت میں وہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اسی معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لڑکا اس لڑکی کو طلاق دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ڈیورس ہو جاتا ہے دونوں کا۔ جب لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ کس وجہ سے طلاق دی گئی ہے، جب وہ لڑکے کو جا کر پوچھتے ہیں تو لڑکا کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر مرد کا تعلق ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ ایویڈنس دکھاؤ، پروف دکھاؤ، تو ایسی کیفیت میں وہ لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج کی رات میں نے اس سے ہم بستری کی اور اس کے شرمگاہ سے خون کے قطرے نہیں نکلے، یہی سب سے بڑا پروف ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج میں اسی سوال کا جواب لے آیا ہوں، اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بارے میں فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں آیا ہے کہ عورت کے شرمگاہ میں ایک پتلا سا پردہ ہوتا ہے اور وہ پردہ بہت سارے وجہوں سے زائل ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ پردہ زائل نہ ہو تو اس عورت کو باکرہ کہا جائے گا اور اس پردہ کو پردہ بکارت کہا جائے گا، اور جب اس عورت کا پردہ زائل ہو جائے تو اس حال میں اس عورت کو سیبہ کہا جائے گا اور ہماری زبان میں لڑکی سے وہ عورت بن جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر بہت سارے وجوہات ہیں جن سے یہ پردہ زائل ہونے کا اندیشہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی لڑکی خوب دوڑ رہی تھی، گر گئی اچانک، اس میں بھی پردہ زائل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو حیض کے خون سے ہی وہ پردہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ آنے کی جگہ وہ خون تیزی سے آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سائیکل وغیرہ، گاڑیاں وغیرہ چلانے سے بھی اچانک بریک مارا گیا، لڑکی نے بریک ماری، تو ایسی کیفیت میں بھی اندیشہ ہے کہ اس کا پردہ بکارت زائل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سائیکل، موٹر سائیکل
چلانے سے روکا جائے، کیونکہ پردہ بکارت زائل ہونے کا اندیشہ زیادہ حد تک ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ تعلق بنانے سے بھی وہ پردہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں پر آپ ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر بہت سارے وجوہات ہیں۔ یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے ہی وہ پردہ زائل ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں بھی وہ پردہ زائل ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی جس کی وجہ سے پردہ زائل ہوا ہوگا اور اس کا شوہر یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس کی عورت پاک نہیں ہے، کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق پیدا کر کے گھنونا کام کو انجام دے کر میرے ساتھ شادی کی ہے۔ جو لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ ان کو کرنے دیجئے، لیکن آپ اپنی جگہ پہ صحیح رہیے، اپنی بیوی کو یہ جان کر معاف کر دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان صورتوں میں یہ پردہ بکارت زائل ہوا ہوگا۔ تو یہ بات اگر ذہن نشین کر لیجئے گا تو نہ پھر آپ کو دقت ہوگی اور پھر نہ آپ کی فیملی کو دقت ہوگی، اور نہ ہی یہ فیملی ٹوٹے گی بلکہ جڑے گی، اور پھر آپ کے درمیان محبتوں کا اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درمیان رحمانی محبت کا ظہور فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، کسی پر بھی تہمت لگانے سے پہلے 1000 بار ضرور سوچئے، یہ ضرور سوچئے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، ساری چیزوں کا حساب دینا ہے، عمل تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ دوسرے کو اگر ہم تہمت لگا دیں گے تو ہمارے پاس پہلے سے عمل نہیں ہے، تو جہاں سے بچنے کا چانس ہوگا وہیں سے ہم پھنس جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حسن و سلوک کو دیکھا جائے گا نماز کے بعد۔ اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہو پائے گی اور حسن و سلوک میں بھی جا کر آپ پھنس جاؤ گے تو میرے یارو ایسی زندگی کا پھر فائدہ ہی کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، اس گھنونا والے سوچ کو نکال پھینکو اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ راضی رہنے کی کوشش کرو۔ میرے عزیز دوستو، امید کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی اور جو بھی آپ کے ذہن میں ڈاؤٹس تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ، اچھی ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔